پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک شیر کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل تھا اور اس جنگل کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ بچوں، گاؤں کے ساتھ ایک ندی بھی تھی جس کا پانی صاف اور شفاف تھا، اور یہ ندی ہر وقت بہتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے اور ان کا زیادہ تر گزر بسر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ہوتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان لکڑیوں سے مختلف چیزیں بنا کر شہر جا کر بیچا کرتے تھے، اور وہاں کے سب لوگ آپس میں پیار و محبت سے رہتے تھے، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا تھا جس کا نام علم دین تھا۔ علم دین جو تھا اپنے نام کی طرح اپنے کام میں بھی ماہر تھا اور بہت ذہین تھا۔ شہر میں اس کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ اور بچوں، گاؤں کے ساتھ جو جنگل تھا وہاں بہت سے جانور رہتے تھے۔ یہ جانور انسانوں کو کوئی بھی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ جنگل میں بغیر کسی خوف کے جاتے اور لکڑیاں کاٹتے اور ان جانوروں سے پیار کرتے تھے۔ بچے بھی ان جانوروں سے بہت پیار کرتے اور ان کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے اور خوب مزے کرتے۔ اب بچوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دور کے کسی جنگل سے اس جنگل میں ایک شیر آ گیا جو کہ نہایت ہی خطرناک تھا، اور اس شیر نے جنگل میں آتے ہی تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس نے تمام جانوروں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ کبھی خرگوش کے پیچھے بھاگتا، کبھی ہرن کے پیچھے، غرض ہر ایک کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور ڈراتا رہتا، اور زبردستی کا جنگل کا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا، اس لیے تمام جانور اس کی ہر بات ماننے لگے اور شیر سے ڈرتے بھی تھے۔ شیر کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے۔ شیر کے آنے سے پہلے جنگل میں جو چہل پہل تھی وہ ختم ہو گئی۔ سب جانور ڈرے سہمے رہنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کو شیر کی جنگل میں آمد کی کوئی خبر نہ تھی، اسی لیے جب ایک دن گاؤں کے کچھ لکڑہارے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو جب سب لکڑہارے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گئے تو کچھ ہی دیر بعد وہاں شیر آ گیا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر سب لکڑہارے ڈر گئے۔ ان میں سے کچھ تو جنگل سے گاؤں کی طرف بھاگے اور کچھ نے شیر کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے چنگل سے کون نکل سکتا تھا؟ شیر نے انہیں چیر پھاڑ ڈالا اور کھا گیا۔ اب گاؤں والوں نے جب یہ ماجرا سنا تو سب ہی ڈر گئے، لیکن چونکہ ان کی گزر بسر لکڑیاں کاٹنے پر ہی تھی، اس لیے انہیں جنگل تو جانا ہی پڑتا تھا۔ اسی طرح جب لکڑہارے لکڑیاں کاٹنے جاتے تو شیر ان پر حملہ کر دیتا۔ کچھ تو جان بچا کر بھاگ جاتے اور کچھ کو شیر اپنی خوراک بنا لیتا اور یعنی کھا جاتا۔ غرض کے گاؤں کے لوگوں نے ڈر کے مارے جنگل جانا ہی چھوڑ دیا اور ہر طرف اداسی کی فضا چھا گئی۔ اور مارے خوف کے وہ گاؤں میں ہی جو ان کے پاس بچی کچی لکڑیاں تھیں ان سے کام کیا۔ لیکن ایک دن علم دین بڑھئی کے پاس لکڑیاں ختم ہونے کو تھیں۔ وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا اور اس کے تمام گھر والوں کا گزر بسر ان لکڑیوں سے ہی ہوتا تھا۔ اب جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میرے پاس تو لکڑیاں ختم ہو گئیں، اب میں کیا کروں گا، اور گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں کام نہیں کروں گا تو گھر میں فاقے ہی نہ پڑ جائیں اور ہم سب فاقوں سے مر ہی نہ جائیں۔ یہ سوچ کے اس نے تہیہ کیا کہ میں جنگل ضرور جاؤں گا
اب ایسا ہوا کہ اگلے دن علم دین جو تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب دونوں باپ بیٹے نے جنگل میں جا کر ایک درخت سے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی اور علم دین نے ان لکڑیوں سے ایک پنجرا بنایا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک شیر دہاڑتا ہوا وہاں آ گیا اور غصے سے بولا، تمہیں معلوم نہیں میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہیں آ سکتا، تم نے یہ کیسے جرأت کی؟ علم دین اور اس کا بیٹا شیر کو دیکھ کے ڈر گئے، لیکن علم دین نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا اور بولا، جی حضور، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، پر بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، میں آپ کے لیے گھر بنا رہا تھا۔ شیر نے جب پنجرے کو دیکھا تب بولا، یہ تو بہت چھوٹا سا پنجرا ہے، میں کیسے اس میں پورا آ سکتا ہوں؟ علم دین نے بولا، جنگل کے بادشاہ آپ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ اب شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا اور علم دین نے جٹ سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور شیر کو قید کر دیا۔ اب شیر دہاڑنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے باہر نکالو۔ لیکن علم دین نے شیر کے دہاڑنے کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کو کہا، گرم پانی لے کے آؤ اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی خوب گرم ہو گیا تو علم دین پانی جو ہے شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا، شیر تڑپتا اور علم دین سے منتیں کرنے لگ گیا، بولا، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے باہر نکالو۔ پر بڑھئی نے یہ دیکھ کر بھی پنجرے کا دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ شیر کی کھال تک جھلس گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ اب علم دین نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، شیر باہر نکلا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب علم دین نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے بلا ٹلی، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دور سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب علم دین اور اس کا بیٹا جٹ سے درخت پر چڑھ گئے۔ تینوں شیر درخت کے نیچے آئے کیونکہ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر وہ تینوں شیر درخت کے نیچے ہی کھڑے ہو گئے۔ اب علم دین نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اسی لمحے اس نے دماغ میں اس ترکیب سوچی اور چلا کر بولا، پانی گرم کر کے لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ شیر سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے۔ شیر کے جاتے ہی علم دین اور ان کا بیٹا نیچے اترے اور خوشی سے نعرہ لگایا، ہورے! اور اس کے بعد شیر نے بھی کسی کو بھی تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بچوں، بڑے ہی علم دین کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیر کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور گاؤں کے سب لوگ دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگے اور جنگل کے جانوروں کی بھی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ طاقتور کو عقل مندی سے ہرایا جا سکتا ہے، جیسا کہ علم دین بڑھئی نے عقل مندی سے کام لے کر سب انسانوں اور جانوروں کو شیر سے بچا لیا۔